ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے، اپریل کے 18 اور شوال کی 9 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. محکمہ فزیکل ایجوکیشن یونیورسٹی آف لداخ اور ایجیم انٹر کالج کے اشتراک سے 2 روزہ انٹر والی بال ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا گیا. فائنل مقابلے میں لداخ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ایس کے مہتا بطور مہمان خصوصی جبکہ ایڈیشنل ایس پی رگزن سنڈوپ بطور اعزازی مہمان موجود تھے. اس موقع پر مہمان خصوصی نے انٹر والی بال ٹورنامنٹ کے کامیاب انعقاد پر آرگنائزر کا شکریہ ادا کیا. اس ٹورنامنٹ کے فائنل مقابلے میں خواتین زمرے کے سی آئی بی ایس کالج کا مقابلہ ای جی ایم کالج کے ساتھ ہوا، جو کہ ای جی ایم کالج لیہ فاتح رہا، جبکہ مردوں کے زمرے میں جی ڈی سی کرگل کے مقابلے میں ای جی ایم کالج لیہ فاتح رہا. اس ٹورنامنٹ میں لداخ کے تمام ڈگری کالجوں کی ٹیموں نے حصہ لیا، جن میں ای جی ایم کالج لیہ، ڈگری کالج کرگل، ڈگری کالج زنسکار، ڈگری کالج کھلسی، ڈگری کالج نبرا، ڈگری کالج دراس، ڈگری کالج سانکو، یونیورسٹی آف لداخ کرگل کیمپس، سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف بدھسٹ اسٹڈیز اور گورنمنٹ پولی ٹیکنک کالج شامل تھے. ضلع کرگل کو بیرونی دنیا سے جوڑنے والے واحد زمینی راستہ درہ زوجلہ مسلسل 5 روز بند رہنے کے بعد آج گاڑیوں کی آواجاہی کے لیے چھوڑ دیا گیا. اس ضمن میں آج صبح 9 بجے سونامرگ سے دراس کی جانب گاڑیوں کو جانے کی اجازت دی گئی، جس میں چھوٹے مسافر بردار گاڑیوں کے علاوہ بڑی تعداد میں مال بردار گاڑیاں شامل تھے. یاد رہے، زوجلہ کے مقام پر برف باری اور برفانی تودے گرنے کے سبب سڑک رابطہ کو بحال کرنے میں تاخیر ہوا، جس کو لے کر گزشتہ روز سونامرگ میں درماندہ مسافروں اور ڈرائیوروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور سونامرگ میں درماندہ مسافروں نے زبردست احتجاج شروع کیا. دوسری جانب 5 روز سے سری نگر کرگل سڑک رابطہ بند رہنے کے سبب کرگل میں اشیاء ضروریہ خاص کر سبزی اور میوجات کی قلت دیکھنے کو ملا. آئندہ لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر ضلع الیکشن افسر و ڈپٹی کمشنر لیہ سنتوش سکھادیوی نے سندھو سنسکرت کیندر لیہ میں ضلع لیہ کے بوتھ لیول افسرز کے لیے ایک تربیتی پروگرام کا اہتمام کیا گیا. ڈی سی لیہ نے اس پروگرام میں بی ایل او کی اہمیت اور لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر ان کی ذمہ داریوں اور کردار پر روشنی ڈالی. انہوں نے مزید کہا کہ بی ایل او انتخابی مشینری میں سب سے آگے ہیں، جو ووٹ دہندگان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور ان کی رجسٹریشن میں سہولیات فراہم کرتے ہیں. اپاتیسوت میں آگزنی کے ایک ہولناک واقعے میں ایک 2 منزلہ مکان مکمل طور پر خاکستر ہوا ہے. ذرائع کے مطابق بدھ کی شام تقریباً 8 بجے اپاتی گاؤں کے زگانسے محلے میں شیخ حسن زاہدی ولد آخن علی نامی شخص کے نئے مکان میں اچانک آگ نمودار ہوئی، جو دیکھتے ہی دیکھتے پورے عمارت کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، جس کے نتیجے میں پوری عمارت خاکستر ہو گئی اور لاکھوں کی مالیت کو نقصان پہنچا. اگرچہ اس دوران گاؤں کے لوگوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی، تاہم آگ پر قابو نہ پا سکا. تاہم راحت کی بات یہ رہی کہ اس واقعے میں کسی بھی قسم کی جانی نقصان دیکھنے کو نہیں ملا. اس دوران فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کے عملے بھی موقع پر پہنچ گئے اور آگ بجھانے کی کوشش کی. وہیں انڈین آرمی اور لداخ پولیس کے اہلکار بھی موقع پر پہنچ گئے اور آگ بجھانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں آگ مزید پھیلنے سے روکا گیا. دریں اثنا کونسلر یوربلتق منظور الحسین نے اس واقعے پر بہت ہی دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ علاقے میں ایک ہفتے کے اندر آگزنی کا یہ دوسرا واقعہ ہے. انہوں نے ضلع انتظامیہ سے اپیل کی کہ علاقے میں فائر اینڈ ایمرجنسی اسٹیشن کا قیام عمل میں لایا جائے. ساتھ ہی انہوں نے ضلع انتظامیہ سے متاثرہ خاندانوں کو فوری امداد کی بھی اپیل کی.
منظور الحسین نے اس موقع پر انڈین آرمی فائر اینڈ ایمرجنسی محکمہ، لداخ پولیس اور مقامی لوگوں کا آگ بجھانے میں مدد کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ فوج نے لیہ ضلع کے کھلسی گاؤں میں کرگل لیہ قومی شاہراہ پر کرگل جنگ کے ہیروز کی یاد میں ایک سیلفی کارنر کی نقاب کشائی کی۔ اس موقع پر ایس ڈی ایم کھلسی کنیز فاطمہ بطور مہمان خصوصی کے علاوہ فوجی افسران اور اسکولی طلبہ و طالبات کی خاصی تعداد موجود تھے۔ ایس ڈی ایم کنیز فاطمہ نے سیلفی کارنر کی نقاب کشائی کی اور انہوں نے فوج کی خدمات کی سراہنا کی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے سیاحت کو بھی فروغ ملے گا، وہیں عوامی سطح پر بھی فوج کی جانب سے اٹھائے گئے اس قسم کی اقدامات کی بھرپور سراہنا کی جا رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت 7.8 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا، لیہ میں درجہ حرارت 5.0 ڈگری سینٹی گریڈ، اسی طرح دراز میں درجہ حرارت 3.9 اور زنسکار میں 0.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈا نے پارٹی امیدوار عمران مسعود کے حق میں بدھ کو انتخابی روڈ شو کرتے ہوئے بی جے پی کو جم کر نشانہ بنایا۔ بی جے پی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے انہوں نے بدھ کو کہا کہ آئین تبدیل کرنے کی بات کرنے والے حقیقت میں ریزرویشن ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن عوامی مسائل پر ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کے لیڈر بے روزگاری، مہنگائی، کسان، خواتین کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں۔ پرینکا گاندھی نے وزیر اعظم سے پوچھا کہ ان کے لیڈر جگہ جگہ آئین کو تبدیل کرنے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ باتیں آخر کہاں سے آئی ہیں؟ جب آئین تبدیل کریں گے تب ریزرویشن کا کیا ہوگا؟ عام لوگوں کو ووٹ کے حق کا کیا ہوگا؟ انہوں نے مودی سے کہا کہ ڈر یہ مت کہنا کافی نہیں ہوگا، ہم تو ویسے بھی نہیں ڈرتے ہیں۔ موصولہ خبروں کے مطابق لبنان کے حزب اللہ نے آج ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ عین البعال اور الشہابیہ میں متعدد مجاہدین کی شہادت کے جواب میں اسلامی مزاحمت کے جھیالوں نے آج بدھ کی سپہر کو عرب العرامشہ میں قابضین کے فوجی ہیڈ کوارٹر پر گائیڈڈ میزائل اور خودکش ڈرون سے حملہ کیا۔ صہیونی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ صہیونی حکومت کا دفاعی نظام آئرن ڈوم اس میزائل کو روک نہیں سکا۔ صہیونی حکومت کے اسپتال ذرائع نے بھی اعلان کیا ہے کہ حزب اللہ کے اس حملے کے نتیجے میں 13 صہیونی زخمی ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کی حالت بہت ہی نازک ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے مرکزی غزہ میں دیر البلح میں واقع دوا بنانے والے ایک کارخانے پر بمباری کی ہے۔ صہیونی حکومت نے غزہ کے شمال میں واقع شیخ رضوان کے علاقے میں بھی فلسطینیوں کے اجتماع پر بمباری کی، جس میں 6 افراد شہید ہو گئے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے آج صبح شہر رفح اور مشرقی غزہ پر بھی بمباری کی ہے۔ اس حملے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی جنگی طیاروں نے غزہ کے جنوب میں ایک رہائشی مکان پر حملہ کر کے 7 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے رفح شہر کے وسط میں واقع ایک رہائشی مکان پر حملہ کیا ہے۔ جارح فوجیوں نے شہر کے طولکرم میں بھی آج صبح حملے کیے ہیں۔ بنی نعیم کے علاقے میں 2 فلسطینیوں کے گھروں کو دھماکے سے اڑا دیا۔ فلسطینی وزارت صحت نے منگل کو اعلان کیا تھا کہ غزہ میں شہداء کی تعداد 33,843 ہو گئی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔